السلام علیکم. میں اپنے چینل دستک افتخار مرزا کے ساتھ اڈوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مستفید کریں. وکلا کو کمرے کے اندر بند کر کے بندوقیں تان لی گئیں. یہ الزام لگایا کس نے؟ اور توشہ خانہ کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت اور سائفر کیس کے اندر عمران خان عیدی اور شاہمود قریشی کو سزائیں اور ان سزاؤں کے برعکس علیمہ خانم اور پی ٹی اے کی دیگر قیادت یا اس کے اندر کیا چاہتے تھے. تو ہوا کیا؟ اور نون لیگ لاہور کے اندر ہارون آباد کے اندر سرگرم. مریم نواز شریف صاحبہ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو قرارے جواب، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان کے آبائی حلقے کے اندر، آصف علی زرداری کوہٹا کے اندر، اور بدین کے اندر مورچہ سنبھالا آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے. تو ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں. تو سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں سائفر کیس کے حوالے سے ہی. سائفر کیس کے آپ تک خبر یہ پہنچ چکی ہوگی کہ عمران خان عیدی اور شاہمود قریشی صاحب کو 10 سال قید بامشقت جو ہے نا وہ سنائی گئی، اور یقینی طور پر پی ٹی آئی ایک خاص اسٹریٹجی کے مطابق چلتی ہے. کیس کو وہ میرٹ کے اوپر نہیں چلاتی، ڈیلنگ ٹیکٹس جتنے بھی وہ استعمال کر سکتی ہے کرتی ہے. تو پہلے تو انہوں نے یہ سماعت وغیرہ رکھوانے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے. رکی بھی مگر رک کر پھر چلی، پھر کامیاب ہوئی، یعنی کہ 2-3 بار یہ کیس آگے پیچھے بیک فورتھ ہو کر دوبارہ رکا بھی اور دوبارہ چلا بھی. تو اب جب یہ فائنل مومنٹ میں چلا گیا تھا کیس، تو اس کو فائنلائز ہونا تھا، گواہوں کے بیانات ہو رہے تھے، ان کے اوپر جرا ہونی تھی. تو پی ٹی آئی کے وکلا، جو پی ٹی آئی کے پاس وکلا کی ایک بڑی اچھی خاصی ٹیم ہے، جو کہ ہفتے کے تقریباً 6 دن جو ہے نا یہ عمران خان عیدی کے ساتھ جیل کے اندر ہوتے ہیں. تو وہ جناب پچھلی 2-3 پیشیوں کے اندر سے وہ بالکل ہی غائب ہو گئے تھے. ان کو مواقع بھی دیے گئے کہ جناب آئیں، آ کر اپنے کلائنٹ کا دفاع کریں، شاہمود قریشی صاحب کا دفاع کریں، عمران خان عیدی صاحب کا دفاع کریں، گواہوں کے اوپر جرا کریں. تو وہ نہیں آئے. عدالت کا انہوں نے حکم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. یقینی طور پر ان کی اسٹریٹجی ہوگی، ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر سزائیں ہوں گی، تو جب ہم یہ سزائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہم چیلنج کریں گے تو ہمارے پاس ایک سالڈ گراؤنڈ ہوگی کہ ہمیں سنا نہیں گیا، گواہوں کے اوپر جرا کرنے نہیں دی گئی. تو جب یہ وکلا غیر حاضر رہے تو اسٹیٹ کونسل، کیونکہ یہ اسٹیٹ کونسل کی بھی ہر ملزم کا حق ہے کہ اس کو ریاست وکیل دیتی ہے، سرکاری وکیل جس کو بولتے ہیں. تو انہوں نے وہ وکیل دیے جس کے ساتھ عمران خان عیدی صاحب نے بھی تعاون نہیں کیا. تو کیس اس طرح جو ہے نا منطقی انجام تک پہنچا اور 10 سال قید بامشقت ان کو ہو گئی. تو اب جناب جو ہے نا وہ گوہر علی خان صاحب، جو کہ پی ٹی اے کے سو کالڈ الیکشن کے اندر چیئرمین منتخب ہوئے تھے، ابھی تو ان کی کوئی پوزیشن نہیں. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں سزائے موت کی توقع تھی کمال جو ان کے اوپر، اور وہ بھی نہیں چلے. یہ تو ایک باہر کا بندہ، اس کا سٹیک ہو سکتا ہے، گھر کے بندے علیمہ خانم صاحبہ وہ جناب کہہ رہی ہیں کہ ہم سزائے موت کی توقع لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کیس میں عمران خان عیدی کو سزائے موت ہوگی. تو بہرحال یہ قربان جو عمران خان عیدی کے ہمدردوں کے اوپر، اور صابر شاکر بھی کسی سے کم نہیں. تو وہ جناب فرماتے ہیں کہ 10 سال کی سزا یہ بہت بڑی فتح ہے پی ٹی آئی کی کہ اس نے عمر قید یا سزائے موت کو ریڈیوس کرا کر 10 سال تک لیا. تو بہرحال یہ ان کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے کہ کس طرح چلتے ہیں. عمران خان عیدی صاحب نے جو سائفر کا جتنا بھی، یعنی کہ یہ کیونکہ یہ پراپوگنڈا کرنے کے اندر یہ ماہر ہے، اور کہانی کو ایک نیا رنگ، نیا موڑ دینے کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں. تو انہوں نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے جناب فرمایا کہ سائفر جو ہے نا وہ ایکچولی وزیر اعظم ہاؤس سے غائب کروایا تھا باجوہ نے اے ڈی سی کے ذریعے. تو وزیر اعظم ہاؤس کی ذمہ داری جو ہے نا یہ سیکیورٹی ایجنسیز کی ہوتی ہے. تو انہوں نے جناب جو ہے نا یہ چوری کروایا تھا. تو جناب آپ پھر وزیر اعظم ہاؤس کر کے رہے تھے. تو اب چونکہ پی ٹی آئی کے تمام جو ہے نا یہ وہ ہو چکے ہیں، کارڈز وغیرہ ایکسپوز ہو چکی ہیں، الیکشن کے اندر جو بھی ان کی چتر چلاکیاں تھیں وہ مانی نہیں گئی. تو بحیثیت جماعت وہ الیکشن کے اندر جو ہے نا وہ نہیں گئی. ان کے پاس نہ انتخابی نشان ہے، نہ ہی وہ رجسٹرڈ جماعت ہے. اور انہوں نے آزاد امیدواروں کو ٹکٹ دی ہے، آزاد امیدواروں سے قرآن پاک کے اوپر حلف بھی دے رہے ہیں. تو اب ان کو یہ ہے کہ کیونکہ یہ نقصان تو ہے ہی، ایک طرف کا بحیثیت جماعت ان کے تمام امیدواروں کو انتخابی
निशानात नहीं मिले, इलेक्शन का रिजल्ट चले, उसके ऊपर जो है ना ये डिबेट की जा सकती है कि क्या क्या रिजल्ट आएगा। तो इलेक्शन के बाद जो है ना 3 दिन के अंदर अंदर जो है ना ये आज़ाद उम्मीदवारों को कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है। तो पीटीआई तो रेस में नहीं है, तो पीटीआई के, और चूंकि पीटीआई रजिस्टर्ड जमात नहीं है, और एक अभी और वो चलाकी कर रही है क्योंकि ये कहते हैं कि बाद अज मर्ग वावेला। तो अब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए जो है ना वो गौर कर रही है कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले पहले जो है ना वो ये 8 फरवरी से पहले पहले जो है ना हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर अपने आप को इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड करवा लें। चूँकि पीटीआई यकीनी तौर पर रजिस्टर्ड जमात नहीं है, तो वो रिजर्व सीटों के ऊपर उनका कोई हक नहीं कि रिजर्व सीटें वो नहीं ले सकेंगी, तो उनका जो है ना ये बड़ा उसके अंदर नुकसान होगा। फिर उसके बाद ये सेनेट के इलेक्शन वगैरह भी, तो काफ़ी पीटीआई को पॉलिटिकल डैमेज होगा। तो उसको जो है ना कवर करने के लिए उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन जो है ना ये करवाने का इरादा किया है। तो ये ज़रूरी नहीं कि उनका इंटर पार्टी इलेक्शन जो है ना ये, क्योंकि ये एक बड़ा जो है ना आइनी नुक्ता हो जाएगा कि कोई ज्वाइन करके फिर बाद में उसमें शमूलियत और आ, वो जो यानी कि रिजर्व सीटों के ऊपर वो क्वालिफाई करते हैं या नहीं, या उनके इंटर पार्टी इलेक्शन को भी जो है ना ये चैलेंज कोई ना कोई कर देगा। ये भी यकीनी तौर पर आप देखेंगे तो उनका ये ख्वाब धरा का धरा रह जाएगा। अब जनाब आते हैं दीगर यानी कि इंतखाबी मसरूफियात की। हाँ, एक और चलते चलते मैं जिक्र करता चलूँ कि ये जो साइफर का सजा सुनाई है जनाब जो जज साहब हैं अबुल सनाद साहब ने, तो उनकी तस्वीर भी जो है ना इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रही हैं कि आर्टिकल 6 के तहत जो अगला बंदा जिसको फांसी होगी ये इनको होगी, ये पीटीआई के ट्रोलर्स ये उनके खिलाफ जो है ना ये मुहिम चला रहे हैं। दूसरा तोशा खाना के हवाले से बुशरा बीबी ने अपना जवाब जमा करवा दिया, मगर यह कि जज बशीर साहब की जो है ना वो तबीयत ख़राब होगी, इसलिए वो एक दिन के लिए कोर्ट एडजर्न हुई। तो आज ये दोबारा जो है ना ये कोर्ट रिज्यूम करेगी, ये दोबारा बैठेगी। तो यकीनी तौर पर इसके अंदर भी ये सॉलिड ग्राउंड है इमरान खान जी को, पिंकी पीटनी को, इनको यकीनी तौर पर इसके अंदर जो है ना ये केस भी सजाओं की तरफ जाता हुआ बन रहा है। तो अब आते हैं जनाब बाकी इंतखाबी सियासत की तरफ। तो शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद के अंदर गुलशन नावी के अंदर गालबन उन्होंने एक कार्नर मीटिंग या जलसा वगैरह किया, तो उसके अंदर भी जो है ना वो लोगों ने शिरकत नहीं की। और लाहौर के अंदर जो दूसरा जो है ना ये सियासी कट हुआ, ये मुस्लिम लीग नून ने किया। मैंने कल के वीलाग में बोला था कि जो है ना उन्होंने आरफ लाहौर को बुलाया और उसके ऊपर मुझे बहसीत है सियासी कारकुन सख्त रिजर्वेशन है कि आप एक खालिस्तान एक सियासी इवेंट को आप जो है ना उसको कॉन्सर्ट के अंदर बदलते हैं। तो बुजुर्ग कहते हैं कि पुत्र जे गल मरासियां तक जाके मुकदी है ना तो फिर सुलह ही कर देनी चाहिए। तो इस तरह जो है ना ये आप लोगों को तो इकट्ठा कर सकते हैं, मगर वो ज़रूरी नहीं कि आपके वोटर हों। हो सकता है कि आरफ लाहौर को सुनने के लिए आए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो नवाज शरीफ साहब को चैलेंज किया था, तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से तो उसका कोई जवाब नहीं आया। मियाँ साहब जो है ना वो लस्सी का बड़ा गिलास जो है ना वो चढ़ाकर और पाए के 4-6 प्लेटें खाकर वो जना लंबी तान कर सो गए हैं। पहले एहसन इकबाल ने जवाब दिया, फिर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, जिसको बिलावल भुट्टो ने कबूल किया। हालांकि वो जो चैलेंज जो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट था, क्योंकि डिबेट होनी थी। जो बिलावल भुट्टो ने जिस उनका जो नुक्ता नज़र था वो डिबेट ये होनी थी कि अपने अपने मंशूर के ऊपर आपने डिबेट करनी होती है कि फ्यूचर के लिए आप आवाम को क्या देंगे, ये डिबेट होती है। शहबाज शरीफ साहब ने नया कट्टा खोला, बिलावल भुट्टो ने बोला कि आज मैं आपको दौरा कराता हूँ, उसके बाद डिबेट भी कर लेते हैं। तो फिर मरियम साहबा ने जवाब दिया, उनका भी जवाब वैसे ही है, क्योंकि सियासी तरबियत नहीं कि आप ये लाहौर के अंदर ये ऑरेंज ट्रेन है, ये मेट्रो बस सर्विस है, ये अगर आपने कराची में बनाई तो मुकाबला करें, आपने ये किया तो मुकाबला करें, आपने वो किया तो मुकाबला करें। भाई मुकाबला जो आपके इलेक्शन के मैनिफेस्टो के ऊपर है। तो आप जब इस तरह का जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके लोगों के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सामना करने की जुर्रत और हिम्मत नहीं है। आप आए, आकर डिबेट करें, बताएं कि आप भी एक पॉलिटिकल फिगर हैं, आप भी अकल और शऊर रखते हैं, सियासी सूझबूझ आपके अंदर भी है, मगर नहीं, ये काम आप नहीं करेंगे। और हरुणाबाद के अंदर भी मियाँ साहब ने वो जलसा किया, मरियम साहब भी इनके साथ थी।
وہ بھی جلسہ خیر ایسے ہی جلسہ ہوا، میاں صاحب نے کہی الزام اور خود تعریفی وغیرہ، اسی پر جو ہے نا وہ ان کا جلسہ جو ہے نا یہ شروع ہوتا ہے، اسی کے اوپر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر زبردستی جو ہے نا یہ حاضرین جلسہ کو جناب یہ یعنی کہ انڈر 30 بنا کر یہ نوجوان جو ہے نا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے۔ تو بہرحال شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو بھی انہوں نے دیا آسما شرازی صاحبہ کو، تو انہوں نے بڑی ات چکی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کا جو نون لیگ کا سابقہ بیانیہ تھا جس سے وہ ہٹ چکی ہے، شہباز شریف صاحب نے اس کو ادھیڑ کر رکھ دیا کہ ووٹ کو عزت دو، حالانکہ وہ مخاطب کر رہے تھے ان کو جو کہ اسمبلیاں توڑتے ہیں، جو کہ ان ڈیموکریٹکلی جو ہے نا وہ انوالو ہوتے ہیں پالیٹکس کے اندر، یعنی کہ ہماری ایجنسیاں وغیرہ۔ تو بیسیکلی ووٹ کو عزت دو کا جو انہوں نے سلوگن یا نعرہ بنایا تھا ان کے خلاف، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جناب نہیں، ووٹ کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں، مجھے اعتماد کرتے ہیں، میں ان کی عزت کروں، ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤں، ان کی اپنی بساط کے مطابق بھرپور خدمت کروں۔ تو جناب قربان جاؤں میں آپ کے اوپر، کیا خوبصورت آپ نے تشریح کی ہے۔ تو بدین کے اندر آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے بھرپور ریلی نکالی، وہ سندھ کے اندر اس وقت ہیں، تو سندھ کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کا علم پکڑ کر وہ پاکستان پیپل پارٹی کی کمپین کر رہی ہیں ریلیوں کی صورت میں۔ زیادہ تر ان کی جو کمپین ہوتی ہے، آصف علی زرداری صاحب نے کوٹا کے اندر یہ ایک حلقے کا جلسہ کیا، بڑا بھرپور جلسہ تھا، بھرپور جلسے کے اندر انہوں نے جو ہے نا اسی طرح پاکستان پیپل پارٹی کے مینیفیسٹو کو اور بلاول بھٹو زرداری کی کاوشوں کو اور آنے والے جو ہے نا یہ وقت کے لیے انہوں نے بولا کہ پاکستان پیپل پارٹی حکومت بنائے گی، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ اپنا جلسہ کیا، تو جلسے کے اندر انہوں نے جو ہے نا وہ خطاب کیا، انہوں نے یقینی طور پر کے پی کے اندر تھا اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہاں پر مقابلہ ہے فیصل کنڈی کا، تو انہوں نے نام لیے بغیر انہوں نے بولا کہ وہ تو ووٹ مانگنے میں نہیں آتے، ووٹ مانگنے میں نہیں آتے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو ہے نا اپنے حلقے کے عوام کے اوپر اعتماد نہیں، پھر وہ سردیوں کا کہ برف باری ہے، الیکشن نہیں ہو سکتے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی کہ اب تو یہ باہر نکلے، ان کو باہر نکلنا چاہیے۔ تو باقی انہوں نے اپنے خواتین کے لیے، وومن امپاورمنٹ کے لیے انہوں نے اس بات کو دوبارہ دہرایا، مزدور کارڈ کے لیے خواتین کو بھی مزدور کارڈ دینے کا اعلان کیا، جو کہ یعنی کہ جو کام کرتی ہیں خواتین، اور جو ہے نا یہ انہوں نے جو کسان کارڈ ہے اس کے اوپر روشنی انہوں نے ڈالی کہ کس طرح جو ہے نا یہ بینیفیشری ہوگا، اور جو ہے نا ہم کس طرح جو ہے نا لوگوں کو گراس روٹ کے اوپر ہم کس طرح یہ فائدہ پہنچائیں گے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے 10 نکاتی جو مینیفیسٹو ہے، جو عوامی معاشی معاہدہ ہے، وہی جو ہے نا وہ نکال سکتا ہے پاکستان کو تمام تر بحرانوں سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا۔ اور ایک بار پھر انہوں نے جو ہے نا یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر انہوں نے اپیل کی عوام سے کہ آپ سوچ سمجھ کر جو ہے نا یہ اپنے 8 فروری کا فیصلہ کریں، نئی سوچ کو ووٹ دیں، محترمہ بینظیر بھٹو کا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا۔ ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں سے الیکشن بھی لڑا ہے، تو انہوں نے بولا کہ آپ پاکستان پیپل پارٹی کے نشان انتخابی نشان تیر کے اوپر 8 فروری کو مہر لگائیں، تاکہ ہم اپنے منشور کے اوپر جو ہے نا بھرپور طریقے سے جو ہے نا عمل درآمد کر سکیں، اور یقینی طور پر 8 فروری کو میری، آپ کی اور ہم سب کی چوائس ہونی چاہیے نئی سوچ۔ تو نئی سوچ کو چنو تاکہ پاکستان تقسیم اور نفرت کی سیاست سے نکل کر ایک سٹیبلٹی کی طرف جائے، اور سیاست کے اندر جو ہے نا یہ ایک جو ہے نا پیرامیٹر سیٹ ہو کہ سیاستدانوں نے کون سے حدود جو ہے انہوں نے کراس نہیں کرنی۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے، انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔